یہ مسلمان خود سوچے کہ ہم کس طرح سے ان کو مسلمان کہیں جو روح اسلام کے قاتل سے پیار کرتے ہیں. کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. کیسے ہم آپ کو مسلمان کہیں؟ اس حسین کے قاتل کو آپ جو ہیں رضی اللہ کہتے ہوں، اس کے پیروی کرتے ہوں، اور اس کے بعد اس کے پیروکاروں کے بھی پیچھے لگے ہو، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو. اپنے گلبان میں تاریخ جان کے دیکھ لیں. کوفہ والوں نے پناہ دینے سے انکار کر دیا. یہ شیعہ کوفہ کے جو شیعہ تھے اور جتنے بھی مسلمان تھے، انہوں نے کہا کہ جلدی جلدی حسین کا سر تن سے جدا کرو، ہم نے نمازیں ادا کرنی ہیں. کیسے ہم آپ کو مسلمان کہیں؟ آج وہی حسین کے بیٹے جو ہیں علی اصغر ری انکارنیشن کر کے، رجع کر کے، مہدی کی صورت میں، ہدایت کی صورت میں، اللہ کی حجت کی صورت میں اس سرزمین پر آ کے ایسے انداز کے ساتھ، اور اللہ کا وہ علم جو اس سرزمین میں دفن ہے اور کتابوں میں دفن ہے، اس کو صرف اجاگر کر رہے ہیں. ایک دفعہ دی مہدی ہیز اپیئرڈ جا کر دیکھو تو صحیح، کس طرح سے ایک علم جو چھپا کے رکھا ہوا تھا آپ لوگوں نے لائبریریوں میں اور علماء نے اپنی بغلوں میں. صحیح. صرف واحد یہ ہستی ہے جو ایتھیسٹ کو بھی، کرسچینٹی کو بھی، جیوز کو بھی، بدھسٹ کو بھی، کال کی جتنے بھی اس سرزمین پر مذاہب ہیں ان کو دعوت حق دے رہے ہیں اور ایک پرچم کے نیچے کر رہے ہیں. ان کا نام ہے عبداللہ ہاشم ابا صادق علیہ السلام، جو اہل البیت علیہ السلام کے وصی ہیں، جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد ہیں، اور اس اولاد کی تصدیق وصیت ہے. تو آج عبداللہ ہاشم ابا صادق علیہ السلام ان مسلمانوں کو بھی جنہوں نے کربلا میں ساتھ نہیں دیا ساتھ انہوں نے. بالکل. یہ وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے کسی بھی فرقے سے ہوں. ابھی کلمہ حق پڑھنے والے کو جو کہتے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 14 سال قید میں تھے. یہ شیعہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے تھے. کیوں؟ ہم کیسے مسلمان کہیں آپ کو؟ بالکل. کہ یہ کون سے شیعہ ہو آپ؟ یہ کون سے آپ وہ سنی اپنے آپ کو کہلواتے ہو؟ اور وہ عمر جس نے کہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ پہ اذہان ہو گیا ہے بیماری کے عالم میں، انہوں نے ہدایت لینے سے انکار کر دیا. کیسے ہم مسلمان کہیں ہم آپ کو؟ یہ کیسے؟ ذرا سوچیں، اپنی تاریخ دیکھیں کہ آپ تاریخ کے اوراق کو آپ پلٹیں اور چیک کریں کہ علم کہاں سے لے رہے ہیں، ہدایت کا ذریعہ کہاں سے ہے. تو برائے مہربانی آج عبداللہ ہاشم ابا صادق علیہ السلام پیار کے ساتھ، سکون کے ساتھ، محبت کے ساتھ، علم کے ساتھ انسانیت کو درس دے رہے ہیں، انسانیت کی بقا کا. بے شک. The Mahdi has appeared. یقین کریں آج مسلمان جو ہے نا، یہ ہارمیس علیہ السلام، پرافٹ ہارمیس. لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہارمیس کون ہے. بالکل نہیں پتا. ہارمیس کی سیریز چل رہی ہیں ان دنوں اور مائنڈ بلوئنگ. اب میں یہ ورڈ انگلش میں اس لیے بولا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ سمجھ جائیں. یقین کریں ذہن کھول دے گا. صحیح. ذہن ان کے کھلیں گے جن کے پاس شعور ہوگا، وہ جن کے پاس طلب ہوگی، وہ جن کو حقیقت میں کو جاننے کی جو ہے نا وہ ایک تھوڑا سا اندر سے ایک تھوڑی طلب ہوگی، تھوڑی خواہش وہ کریں گے. ان کے لیے دا ہارمیس کی جو ہے یہ انشاءاللہ ہم ایک فل پروگرام کریں گے یوٹیوب کے جو ایک ایپیسوڈس ہیں ان کے اوپر، اور تھوڑا سا تعارف کرائیں گے کیونکہ بتانا پڑے گا تاکہ لوگ جو ہیں اس کی طرف انٹرسٹ لیں، اس کی طرف جو ہے وہ بڑھیں. دا مہدی ہیز اپیئرڈ یوٹیوب چینل کے اوپر عبداللہ ہاشم ابا صادق علیہ السلام نے اپنے خطبات میں اللہ کا وہ حق، اللہ کا وہ علم جو اتارا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور پہنچایا تھا انسانیت پہ، لیکن انسانیت نے اس علم کو دفن کر دیا، ضائع کر دیا، جلا دیا. آج اس کی حجت جو ہے پوری دنیا میں حق کی طرف بلا رہے ہیں. تو عبداللہ ہاشم ابا صادق علیہ السلام حق کا پیغام لے کر آئے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں ان کا پیغام لے کر آئے ہیں. یہ مہدی ہیں وصیت کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق اور اللہ کی وصیت کے مطابق. جی بالکل. اور کیسے بھائی آپ نے ایک بہت اچھی بات کی طرف اشارہ کی، اور یہ میرے ذہن میں بھی بات آئی کہ اب دیکھیں ہم عمر کو کہتے ہیں کہ اس نے وصیت سے رسول کو روکا جس کی وجہ سے دین پورا ہلاک ہو گیا. امت شیعہ بھی یہی کہتے ہیں کہ کیونکہ وصیت لکھنے نہیں دی اسی لیے عمر سے انہیں نفرت ہے. حقیقت آج اگر شیعوں کا حال دیکھیں آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں، وصیت سے نفرت کر رہے ہیں، وصیت سے بھاگ رہے ہیں. آپ میں اور عمر میں کیا فرق ہے؟ ان سے ورث ہیں. ان سے ورث ہے کہ آپ تو میدان میں آ گئے ہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے،
علی کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، علی کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، نبی کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، پوری اہل بیت کو جھوٹا انہوں نے کر دیا ہے کہ جو پیشن گوئیاں اہل بیت نے بتائی تھی عبداللہ ہاشم کے بارے میں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ فراڈ آدمی ہے۔ منافقت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، مانتے علی کو ہیں، بات سنتے نہیں۔ بات سنتے نہیں۔ تو معزز ناظرین، دعائیہ کلمات کے ساتھ یہی ایک الفاظ ہیں آپ کے لیے کہ اس حق کی ہمیں معرفت کرائے جس حق کا اللہ نے وعدہ کیا اپنے رسول کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔